صحرائے عرب کے وہ قدیم باشندے جنہوں نے سبا نامی ایک جنت نظیر بستی کو آباد کیا تھا۔ قوم سبا جنہیں اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ایسا کون سا جرم کیا تھا کہ صرف ایک ادنا سے چوہے نے ایک عظیم بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم سبا کون تھے اور ان کا انجام کیا ہوا، اس ویڈیو میں آج ہم جانیں گے۔ ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیو ٹائم پر مل جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سبق آموز قصے بیان کیے ہیں، جہاں کہیں کسی قوم کی کسی برائی کا ذکر ہے تو کہیں کسی قوم کی سرکشی کا تذکرہ ہے۔ ان اقوام پر آنے والے خوفناک عذاب اور ان کے انجام سے نہ صرف قریش مکہ بلکہ اہل کتاب اور اس زمانے کے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے، یہاں تک کہ یہ دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ ان اقوام میں سے ایک قوم ایسی بھی تھی جسے قوم سبا کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے مطابق سبا جنوبی عرب کے ایک بہت بڑی قوم کا نام تھا۔ قدیم زمانے سے ہی پوری دنیا میں عرب اس قوم کو کافی شہرت حاصل تھی۔ 2500 سال قبل از مسیح کے اصولیہ اور بابل کے قصبے میں اس قوم کا ذکر ملتا ہے، جنہیں ساہم کہا گیا ہے۔ اسی طرح بائبل کی کتاب یرمیہ میں بھی اس قوم کا ذکر آیا ہے۔ تاریخ کو کھنگالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے جزیرہ عرب میں بسنے والی اقوام کو مورخین 3 طبقوں میں تقسیم کرتے ہیں، جو کہ عرب بائدہ، عرب اربا اور عرب مستعربہ کہلاتے ہیں۔ بہرحال قوم سبا کا تعلق عربوں کے دوسرے طبقے یعنی عرب اربا سے تھا۔ قوم سبا کو سبا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس علاقے کو سبا نامی شخص نے آباد کیا تھا، لہٰذا ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کوئی مرد تھا یا عورت یا کسی ملک کا نام؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبا ایک مرد تھا جس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن چلے گئے تھے اور 4 شام چلے گئے تھے۔ سبا شام بن نوح کے بیٹے بہتان کی اولاد تھے، یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو کہتانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ سبا کا اصل نام عبد الشمس تھا۔ اہل تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد الشمس نے اپنے زمانے میں آخری نبی کی بشارت سنائی تھی اور وہ ایک نیک انسان تھا۔ سبا جنوبی عرب کے تمام قبائل کا جد امجد تھا۔ اس نے یمن کا مشہور شہر معارف کو آباد کیا تھا۔ ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ سبا بعد میں یمن کے بادشاہوں کا لقب ہو گیا تھا اور ملکہ سبا یعنی بلقیس کا تعلق بھی اس سلطنت سے تھا۔ قوم سبا کی سلطنتیں ایک زمانے میں اتنی طاقتور ہو گئی تھیں کہ مصر، شام، ایران اور ہند تک کے علاقے تک پھیل گئی تھیں، جہاں کے کھنڈرات میں سے ان کے نشانات اب بھی موجود ہیں۔ قوم سبا کا عروج زمانہ 1100 قبل از مسیح ہے، جب داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تھی تو یہ قوم ایک مالدار قوم کی حیثیت سے مشہور ہو چکی تھی۔ ابتدا میں اس قوم کے لوگ سورج کی پرستش کیا کرتے تھے، لیکن جب ملکہ بلقیس کی حکومت آئی تو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں قوم سبا کے لوگ مسلمان ہو گئے اور شرک و بت پرستی ترک کر دی۔ امام ابن بن کثیر لکھتے ہیں کہ قوم سبا کے علاقے میں مارب نامی ایک شہر تھا۔ یہ شہر بلق نامی 2 پہاڑوں کے درمیان تھا۔ پہاڑوں سے بارش کا پانی آنے کی صورت میں یہ شہر ہمیشہ سیلابوں کی عزت میں رہتا تھا، لہٰذا اس شہر کے بادشاہوں نے، جس میں ملکہ بلقیس کا نام بھی آتا ہے، دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط بند تعمیر کیا جس نے سیلاب کو روک کر پانی کا ذخیرہ بنا دیا۔ بند کے اندر اوپر نیچے پانی نکلنے کے لیے 3 دروازے بنائے گئے۔ اس بند کے نیچے ایک بڑا تالاب تھا جس میں 12 نہریں نکالی گئیں جو شہر کے مختلف اطراف میں پہنچائی گئیں۔ دونوں پہاڑوں کے کناروں پر باغات لگائے گئے تھے جس میں ہر طرح کے درخت اور ہر قسم کے پھل بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ قدرت کی فراوانی اس قدر تھی کہ ایک عورت سر پر ٹوکری لے کر چلتی تو درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے پھلوں سے وہ ٹوکری خود بخود بھر جایا کرتی تھی۔ سینکڑوں میلوں پھیلے باغات کا سلسلہ، یوں لگتا تھا کہ یہ ایک خوابوں کا شہر ہو۔ قسم قسم کے پھلدار درختوں اور پھولوں کی کثرت سے پورا علاقہ معطر ہو گیا تھا
اور جب ہوا چلتی تو اس خوشبو سے لوگ لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے اس علاقے کو بلد طیبہ قرار دیا ہے، جس میں سردی گرمی کا اعتدال اور آب و ہوا ایسی صحت بخش کہ پورے شہر میں مچھر مکھی سانپ بچھو جیسے موذی جانور کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کا رشتہ ہو جانے کے بعد قوم سبا ایک لمبے عرصے تک توحید پر گامزن رہی، مگر بعد میں انہوں نے بغاوت اور سرکشی شروع کر دی اور وہ لوگ کافر ہو گئے۔ ان کے اندر شرک و بت پرستی کا زور ہو گیا۔ انہوں نے چاند سورج اور اس طرح کے بہت سارے باطل دیوتاؤں کی پوجا شروع کر دی۔ نہ صرف شرک بت پرستی بلکہ قوم سبا کے لوگ نہایت ہی عیش پسند اور اللہ کے ناشکرے بن گئے تھے اور مال و دولت کے نشے میں چور ہو چکے تھے۔ وہ خدا کی یاد سے غافل ہو گئے۔ اتنی ساری نعمتوں اور راحتوں کی فراوانی کے باوجود اللہ کو بھول بیٹھے اور دنیا کی دل فریبی میں ہی مست ہو گئے۔ قوم سبا کے لوگ اسراف کرنے لگے تھے اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو بے جا برباد کرنے لگے تھے۔ حالات یہ تھی کہ یہ لوگ خالص گندم کی بنی ہوئی روٹیوں سے بچوں کے بدن کی گندگی صاف کیا کرتے تھے۔ بعد میں ان گندی روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ جب کوئی سوالے شخص انہیں اس عمل سے ڈراتا اور اللہ کا خوف دلاتا تو وہ جواب دیتے کہ جاؤ، ہمیں بھوک اور اناج کی کمی سے کوئی ڈر نہیں ہے، ہمارے پاس بہت سارے پھل گندم اور میوے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ نعمتوں کی کثرت نے انہیں غافل کر دیا۔ کہتے ہیں وقتاً فوقتاً قوم سبا کی طرف 13 پیغمبر مبعوث کیے گئے تھے، لیکن ان 13 پیغمبروں کا ذکر قرآن و حدیث یا کسی بھی تاریخی حوالے میں موجود نہیں ہے۔ ان انبیاء کرام نے ان لوگوں کو خدا کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کا تلقین کی، انہیں راہ راست پر آنے کی نصیحت کی اور بیجا اسراف سے توبہ کرنے کو کہا، لیکن ہر سرکش قوم کی طرح انہوں نے بھی انبیاء کی دعوت کو رد کر دیا۔ اللہ نے انہیں سنبھلنے کی کافی مہلت دی، لیکن وہ اپنی کفران نعمت پر قائم رہے، لہٰذا اللہ نے ان کی گرفت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ قوم سبا کے جرم کی پاداش میں ان پر اندھی چھچندروں کو مسلط کر دیا گیا۔ ان صحرائی چھچندر اور چوہوں نے ان کے بن کو نیچے سے کھودنا شروع کر دیا اور اس میں سوراخ کرتے چلے گئے۔ چوہوں نے بن کے نیچے جگہ جگہ چھوٹے بڑے سوراخ کر دیے، لہٰذا جب پانی کا ریلا آیا تو انہیں چوہے کے ذریعے بنائے گئے سوراخوں سے نکلنے کا موقع مل گیا، جس سے بن ٹوٹ گیا اور پانی پوری بستی میں پھیل گیا۔ قوم سبا کے تمام باغات اور کھیت پانی میں غرق ہو گئے۔ پانی کے ریلے میں اہل سبا کا مال و اسباب اور مویشی سب بہتے چلے گئے۔ اہل سبا کے خوبصورت سجے سجائے محلات اور مکانات ویران ہو گئے۔ سبا کے لوگ پانی میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سبا کے کچھ لوگ بھاگ کر عرب کے وسط میں یثرب چلے گئے۔ یہ قبیلہ اوس و خزرج تھا، جنہوں نے بعد میں مدینہ شہر کو آباد کیا، اور ان کا جد امجد عمر بن عامر نامی شخص تھا۔ نعمتوں کی کثرت نے قوم سبا کو شکر بجا لانے کے بجائے سرمست اور خدا کی یاد سے غافل کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں تباہ کر ڈالا گیا۔ یہ سزا ان کے اپنے ہی اعمال کا بدلہ تھی جو انہوں نے کیے تھے۔ اس طرح اللہ کے غضب نے اس قوم کو انتہائی عروج سے گرا کر اس گڑھے میں پھینک دیا جہاں سے پھر کوئی مغلوب قوم کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔